اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو ان کی ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، انہوں نے خود ہی عمران خان صاحب کے لیے مسائل کا ایک میرا دروازہ کھول دیا ہے، یہ کہہ کے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پہ فٹ ہیں، ان کا جو بلڈ پریشر ہے 120 سے 180 ہے، آنکھ کے اندر جو ان کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے اور بالکل معمولی سے رہ گیا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیکشن انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے لگا ہے، وہ ٹھیک ہے اور فٹ ہیں، کمپلیٹ فٹ ہیں۔ تو اگر وہ عمران خان صاحب کمپلیٹ فٹ ہیں تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں گئے تھے؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے درخواست کی تھی کہ شفا ہسپتال رکھا جائے، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شفا ہسپتال لے کے جائیں ان کو۔ تو جب وہ ایک بندہ صحت مند ہے اور خود آپ کہہ رہے ہیں اور آپ خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میڈیکل بورڈ کا حصہ بھی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا ہے، تو اس کے بعد اب کیا آپ کے پاس آپشن بچا ہے کہ آپ ان کے لیے پلی کریں گے جی دیکھیں جی ان کو شفا ہسپتال ٹھہرایا جائے؟ تو اب تو آپ نے کیس لوز کر دیا۔ صاحب آپ جتنی باتیں کی ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ تھا وہ آپ مس کر گئے، وہ یہ تھا کہ 2 دن سے جن مرشدیوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں وہ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے وہ یہاں تک کہ ایک مرشدی جس کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کا ہمارے پروفیشن سے بھی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، اور امیر آدمی بھی نہیں ہے، ٹھیک، اس نے 74 کلو مٹھائی ادھار لے کے تقسیم کر دی، ٹھیک ہے، اور پیسے بھی نہیں اس کے پاس، ادھار لے کے نا، پیسے نہیں ہیں، انہیں کہا دیکھی جائے گی۔ اچھا یہ 2 دن تو ایسے تھے کہ جس میں ہر مرشدی آتے جاتے مجھے میسج کر رہا تھا، مجھ سے فون پہ بات کر رہا تھا، تو میں زندگی کی ایک لہر ان میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک زندگی کی لہر آ گئی ہے، اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی باتیں کھل رہی تھیں، گلاب جامن بن گیا تھا، وہ گلاب جامن کہہ لیں وہ اس طرح بن گیا ہوا تھا۔ لیکن آج صبح سے لیٹ آور سے، رات کو لیٹ، آج صبح سے وہی چہرے، وہ بیچارے جو مرشدی تھے جو خوش ہو رہے تھے، وہ پھر مرجھا گیا۔ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ نے عمران خان یا اس کی فیملی، عزت میں اضافہ ہو سکتا تھا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی کہ یہ بھی تو پاکستانی ہے نا، مرشدی بھی تو پاکستانی ہے نا، انہوں نے بھی بیسی کروا لی۔ آپ ان کو 2 4 دن 5 دن 10 دن 16 سپٹمبر کتنے دن بنتے ہیں یہ ڈیٹ سے، آپ ایک ہفتہ رکھ لیں، 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں، کون سی قیامت آ جائے؟ میری بات سنیں، اس عرصے میں ان لوگوں نے خوش رہنا تھا نا، آپ ہی کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خوش رہتا۔ سر عمران خان کے ساتھ جو رات کچھ ہوا ہے نا، اس کی 2 ذمہ دار ہیں، اس کے گورنمنٹ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے جو چاہنے والے جن کو ہم مرشدی کہہ رہے ہیں نا، وہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے جا کے ہسپتال کا گھیراؤ کر لیا تھا اور وہاں پہ وہ سڑک کے اوپر پھول گرا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ایک بندے کو موقع ملا ہے کہ وہ ہسپتال آ سکتا ہے، اس کو ہسپتال تو آ لینے دینا۔ آپ نے گورنمنٹ کو موقع دے دیا کہ جنہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا ہسپتال کا۔ اب ڈاکٹر عظمیٰ جو ان کی بہن ہے، اب ان کا سٹیٹمنٹ، ابھی آپ کہہ رہے تھے، اب ان کا سٹیٹمنٹ ہے مکمل طور پہ، ایک ہوتا ہے کہ کوئی مسائل زیادہ خراب نہیں ہے، طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، یہ ایک اور جملہ ہو گیا، اور جب آپ پورے یقین وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکمل فٹ ہے، اور آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ یہ کیا کنوے کر رہے ہو کہ یار جڑا اسی رولا پایا اسی ہاسپٹل لے کے جاؤ، اور مطلب رولا غلط ہے، غلط ہے سر، وہ بیس لیتا تھا۔ اب وہ یہ اس میڈیکل بورڈ کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ ہوں گے، ڈاکٹر فیصل ہوں۔ اچھا ڈاکٹر فیصل اور نورین صاحبہ یہ دونوں بہت سمجھدار نکلے۔ میں نے کی پریس کانفرنس دیکھی ہے نا، ڈاکٹر فیصل جو ہے نا بڑی لمیٹڈ گفتگو کی اس نے کہ جی مجھے جیل سے لے کے آئے، مجھے یہ شفا ہسپتال میں بیٹھا رہا 4.5 گھنٹے، اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں، میں واپس اڈیالہ جیل آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ آئی ہوں۔ یعنی کتنا سمجھدار آدمی ہے، اسے کوئی یعنی گفتگو نہیں کی۔ اور نورین نے عزیز صاحبہ چپ کر کے بیٹھی رہی، ایک جگہ پر انہوں نے کہا ہم نے تو سامان بھی باندھ لیا تھا پورے مہینے کا صرف۔ اچھا ڈاکٹر عظمیٰ جو سمجھدار خاتون ہیں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارا بھائی تو فٹ ہے، ہمارا بھائی فٹ ہے۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں، جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں، کتنی مسجدیں بن گئی ہیں، کتنے گرجے بن گئے ہیں، کتنے گردوارے بن گئے ہیں۔ ہماری شکل اس طرف ہوتی ہے، کوئی بول رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ دروازہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ دوسرا دروازہ لگتا ہے، تیسری طرف دیکھتے ہیں تیسرا دروازہ لگتا ہے۔ اب اتنے دروازے، اتنے لوگ اتنے گروپ۔ اب دیکھیں لاہور شہر کے دروازے مشہور ہیں نا، لاہوری دروازہ، پونچی دروازہ، 12 دروازے مشہور ہیں۔ 12 دروازے لاہور۔ یہ عمران خان بھی 12 دروازے والا ایک سیاستدان بن گیا، اس کے بھی 12 دروازے ہیں۔
وہ کہیں ایک بہن ہے، کہیں دوسری بہن ہے، کہیں ایک وکیل ہے، کہیں سیکرٹری جنرل ہے، کہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عظما نے یہ کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا جو ڈاکٹر وہاں پہ آئی اسپیشلسٹ تھا یا ڈاکٹر چیک کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست آدمی ہے. اچھا انہی ڈاکٹروں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان گئے ہوئے ہیں آپ کے وہ ڈاکٹر ٹھیک علاج نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو تو آپ کو شک نہیں پڑنا شروع ہوتا کہ یار یہ 4 گھنٹے پہلے کچھ اور بات کہہ رہے تھے، 4 ہی گھنٹے بعد انہی لوگوں کے بارے میں یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ مجھے مورسی بنانا چاہتے ہیں، محمد مورسی جو مصر کا نہیں یار کمال ہے. یعنی ایک چیز جو ہے نا ایک چندری گل، پنجابی میں کہتے ہیں چندری گل، کہ بری بات جب آپ کرتے ہیں تو لا آف اٹریکشن جس کو کہتے ہیں وہ بری بات ہونا شروع ہو جائے. یہ پوری پارٹی جو ہے نا بار بار کہتی ہے کہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کی بہنیں کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کے لیڈر کہتے ہیں عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے محمد مرسی کی طرح مارنا ہے. یار یہ لا آف اٹریکشن ہے، آپ بہت کو خود دعوت دے رہے ہیں بھائی، خدا خوفی کریں یار. آپ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے باتوں میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک کوئی مرشدی یوٹیوبر اس نے کہہ دیا کہ مجھے 3 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا. اب ان سے پوچھا جائے پوچھ سے مل کے آئی ہے، کس سے مل کے؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ جو بہنیں جس بندے کو مل رہی ہیں کیا وہ عمران خان کا ریپلیکا ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، یا پھر جو رات کو عمران خان کو ہاسپٹل لے کے گئے اور ڈاکٹر عظما اس کی ایک بہن تھی ساتھ، تو کیا جس کو ہاسپٹل لے کے گئے وہ کوئی ریپلیکا تھا یا ڈپلیکیٹ؟ اور وہ صحت مند بھی ہے، وہ صحت مند بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. اب دیکھیں نا یہ جو چیز ہے، اب یہ سارے لوگ مل کے نا عمران خان کا جنازہ نکال. نہیں میں بتاؤں میں معافی چاہتا ہوں، اس میں یہ بلا کیا ہے، عمران خان پاکستان میں واحد ایک گولڈ مائن ہے، سونے کی کان ہے جو اڈیالہ جیل میں پڑی ہوئی ہے، اور اس سونے کی کان اور گولڈ مائن سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کے اپنے اٹھا رہے ہیں، اپنے اس کو بیچ کے. اب یہ ہے کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، جو عشق میں عمران میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ ہے عمران کی ایک آواز آئے نا وہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے، عمران خان کی فیملی کو پتہ ہے، عمران خان کی لیڈرشپ کو پتہ ہے، عمران خان کے وکیلوں کو پتہ ہے. ان نے کیا پھر اپنا اچھا ان میں سے ایک وکیل ہیں جو اب تک تقریباً 30 کروڑ کے قریب فیس لے چکے ہیں ان سے. اچھا وہ ان کے دوست بھی ہیں، اچھا فیسیں بھی کھڑکائی جا رہے ہیں. انہوں نے بنی گالا کے اندر ایک گھر بھی بنا لیا ہوا ہے وہاں پہ آ کے، اور وہ لیڈر بھی. ایک بات ہے، اچھا ایک بندہ سلمان اکرم راجہ ہے ویسے فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. نہیں میں بولوں گا. اچھا ہاں وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پریکٹس کا بیڑا غرق کر لی اور تھوڑے سے سینیکل بھی ہو گیا. یہ پریکٹس کا بیڑا غرق کسی حد تک میں مانتا ہوں، لیکن میں سلمان اکرم راجہ کو دوسرے اینگل سے لے کے آؤں گا. جب پناما پیپر آئے تھے، نواز شریف پہ کرپشن کا الزام تھا کہ بیرون ملک اس کے بچوں کی جائیداد ہے کہاں سے آئیں، تو پناما پیپر میں جو نواز شریف وکیل تھا، سلمان اکرم راجہ پناما پیپرز میں نواز شریف کا وکیل تھا. یہی سلمان اکرم راجہ پرائم منسٹر کے یہ وکیل بنے ہیں، اس کا ہمیشہ اقتدار بھی گیا ہے اور لمبی جیل ہوئی ہے اس کو. اچھا دوسری بات، سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے بھی وکیل بنے. جب علیمہ خان کی دبئی کی پراپرٹی باہر نکلی، پتہ لگا دبئی لیکس آئے تو علیمہ خان کی پراپرٹی ٹرمپ کے وکیل بنے یہ نہیں. اب وہ لمبی سزا ہو اس کو. ایک بات ہے، بعد میں ٹرمپ نہیں بنائے گا اس کو. ٹریک ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ عمران خان کا وکیل ہے. بتائیں ان سے پوچھا جائے سلمان اکرم راجہ سے، ایک شو میں نے ویسے گزارش کی یہ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے، میں کہا سلمان اکرم راجہ صاحب آپ والنٹیریلی یہ کیسز لڑتے ہیں یا فیس نہیں لے رہے؟ تو والنٹیریلی اس سے بہتر ہے فیس دے دیں ان کو. نہیں والنٹیریلی اگر لڑتے ہیں تو کیا یہ نواز شریف کو بھی بے قصور سمجھتے تھے اور عمران خان کو بھی بے قصور سمجھتے ہیں؟ تو پراپر پیسے لیتے رہے ہیں وہ. بلکہ ایک منسٹر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم تھی اس میں ایک وکیل صاحب نے ایک مرتبہ 14 کروڑ روپے وصول کیا تھا. بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے اوپن کہا جی کہ میرے پاس پیسے مک گئے وکیلوں کو دینے. نہیں میاں نواز شریف صاحب بھی کیا مان سے خدا کی قسم، اگر میاں نواز شریف کہتا ہے پیسے مک گئے نہیں تو میں کہا چلیے ایسی کہہ رہے ہیں تو ہم اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں. میرے کو تو رکشے کا کرایہ بھی نہیں کہا. میں تو یہ کہوں گا اگر میاں نواز شریف کے پاس پیسے مک گئے، یہ ہیں کہ پیسے زیادہ خرچ ہو گئے. ستار صاحب آپ وکیل ہوتے ہیں نا تو کیا وارے نیارے ہوتے ہیں؟ نہیں اس وقت جو وکیل ہیں نا، اچھا ویسے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا المیہ دیکھیں آپ. ویسے ستار صاحب المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس فائنانس منسٹر نہیں ہوتا، انہیں ہمیشہ فائنانس منسٹر کہیں نہ کہیں سے مانگ کے لانا پڑتا ہے، اور وکیل بے انتہا ہوتے ہیں ان کی پارٹیوں. وکیلوں کا ایک اور بتا دوں، کتنے وکیل پیپلز پارٹی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر، پاکستان مسلم لیگ تحریک انصاف مرشدی جو ہے نا وہ سارے سابقہ ریکارڈ توڑ گئی. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وکیل دیکھیں کتنے. نہیں مولانا فضل الرحمان میں تو
اس کے معاملے میں کہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب کو کسی اور معاملے میں وکیل کی ضرورت پڑ گئی. 2018 سے پہلے مولانا فضل الرحمان، جس کو میں بھی اور آپ بھی، ہم دونوں یونیورسٹی کا ڈین مانتے ہیں سیاست کی، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، پوری یونیورسٹی، ٹھیک ہے. یہی ایک ڈین کی میں بات کرتا ہوں، آصف علی زرداری اور یہ مولانا فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں 2018 کے تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ 2018 میں بھی ان کو شکست ہوئی، 2024 کے الیکشن میں بھی شکست ہوئی، اور شکست دینے والا کون تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ علی امین گنڈا پور تھا جو پی ٹی آئی. اور ابھی یہ بلوچستان سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں اپنے جو ہوم ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، وہاں سے اڑ گئے، ہوم ڈسٹرکٹ سے ہرایا کس نے؟ دونوں مرتبہ، اور لیکن علی امین گنڈا پور قومی سطح کے لیڈر ہیں، یاد رکھیں، بلکہ بین الاقوامی سطح، بین الاقوامی سطح کے ہیں. بین الاقوامی سطح. اگر تھوڑی سی ویسے یہ اگر راضی نہ ہو نا تو ان کے پاس گورنمنٹ پھر باہر ایک ریکویسٹ کرتی کسی جگہ پہ، اور وہاں سے ٹیلی فون آ جاتا تھا، پھر مولانا مان جاتے ہو باہر سے، ہاں باہر سے، بیرون ملک سے، بیرون ملک سے فون آتا ہے ان کو. فون آ جاتا. ابھی بھی آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا. ابھی نہیں آیا. جب آئے گا، جب آئے گا مان جائیں، مان جائیں گے 100% مان جائیں. اچھا یہ بیرون ملک پھر اگلے مہینے آپ سے پوچھیں. ملک نہیں بتانا میں. نہیں